بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال قریشی فہرسی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے جنگ بدر و احد اور دیگر تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا تھا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ جس زمانے میں یہ ملک شام کے امیر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا، دنیا نے ہم سب کی حالتوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، اے ابو عبیدہ صرف آپ ہی اس سے محفوظ ہیں۔ ان کی وفات طاعون کی بیماری سے امواس میں 15 میں ہوئی اور نماز جنازہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کی دیدار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالار کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک جا پہنچے۔ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، ہم ایک حقیر قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، چنانچہ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتفرق ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب امراء آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے بھائی عبیدہ بن جراح کدھر ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے گلے ملے اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آئیے ہم الگ ہو کر باہم روتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نصاری کے عمراء، رہبان، راہب کی جمع سب کے سب ان دونوں حضرات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ خود پسندی اور تکبر کا علاج۔ ایک مرتبہ جہاد سے بہت سا مال غنیمت اور قیدی لائے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا سارا مال غنیمت اور قیدی دیکھے اور اسلام کی سربلندی ملا خطے فرمائی تو لوگوں میں اعلان فرمایا کہ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ لوگ فوراً امیر المومنین کا خطبہ سننے کے لیے ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تو وہی عمر ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ جملہ عرب میں انتہائی غربت کے لیے بولا جاتا تھا۔ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ خشک گوشت چباتے ہیں۔ مگر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو جمع کرنا اور خطبے میں صرف ایک جملہ کہہ کر خطبہ ختم کر دینا، اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آخر کیا ماجرا ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو ممبر کے پاس جمع کیا اور خطبے میں کوئی خاص ہدایات یا واعظ و نصیحت نہیں فرمائی اور اپنے متعلق صرف ایک جملہ کہہ کر خطبہ ختم کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اتنے سارے قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا اور ہر طرف سے فتوحات کی خبریں آنے لگیں تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر ایک لمحے کے لیے خیال
پیدا ہوا کہ میری وجہ سے اسلام کو کتنی تقویت پہنچی ہے، تو میں نے اپنی خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے تم سب کے سامنے خود کو اپنی اوقات یاد دلائی کہ میں تو وہ ہوں جس سے بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھیں، میں تو اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا، مجبوراً خشک گوشت چبا کر گزارا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پسندی پیدا ہونے کے شبہے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال فرمایا۔